اب ہمارے درمیان صرف ایک مقالہ ڈاکٹر عارف اشتیاق صاحب کا ہے، بہت مختصر مقالہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مقالہ پیش کریں. اس کے جناب صدر جلسہ، مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن آزادی کا تصور جب بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو نو آبادیاتی جو محکومی ہے اس سے آزادی کا تصور ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے عام طور سے. لیکن میری سمجھ یہ ہے کہ اس کے علاوہ نسلی تفریق، سیاسی جبر کے ساتھ ساتھ طبقاتی استحصال، جنسی نابرابری، طبقہ نسواں کے خلاف ظلم و جبر، قدامت پرستانہ آئلی رسم و رواج، فرقہ پرستی اور ضعیف الاعتقادی جیسے تمام مسائل جو ہمارے سوسائٹی میں آج بھی زندہ ہیں، جب تک اس سے ہم جو ہے چھٹکارا نہیں حاصل کر لیں گے تب تک مکمل طور پر ہم آزادی کا جشن مناتے بھی ہیں تب بھی وہ ادھورا سمجھا جائے گا. تو اس لیے اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے ماضی، حال اور مستقبل، میں نے اس پر جب غور کیا تو میں نے دیکھا میرے ذہن میں ایک شاعر جو جن کو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، علامہ محمد اقبال، وہ میرے ذہن میں آئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے ماضی کی روایتوں سے، تہذیب و ثقافت سے علامہ اقبال کی جڑیں مضبوط ہیں، ان کا جو فکر و فلسفہ ہے وہ جس قدر ماضی سے پیوستہ ہے اور وہ حال میں اپنی گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مستقبل کا جو تصور انہوں نے پیش کیا ہے، اتنا زمانہ تقریباً ایک صدی گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی وہ ہمیں روشنی دکھاتے ہوں اور آئندہ بھی دکھاتے رہیں گے. تو میں نے اپنے مقالے کو علامہ محمد اقبال کی شاعری اور جو آزادی کا تصور ہے اس دائرے میں محدود کر کے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. میں مختصراً بات کروں گا، مقالہ تو طویل ہے. جب ہم اردو شعر و ادب میں آزادی کے رویوں کو تلاش کرتے ہیں تو ہمارا ذہن تاریخ کے ان صفحات پر مرکوز ہو جاتا ہے جہاں ظلم و جبر کے عوض حساس شاعروں اور ادیبوں نے اپنے قلم سے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور تاریخ کے دھارے کو موڑ کر ایک نئی اور صالح سمت عطا کی ہے. آج جب کہ پورا انسانی معاشرہ طرح طرح کے ظلم و جبر کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، 20ویں صدی کے افق پر نمودار ہونے والے عظیم مفکر اور انقلابی شاعر علامہ محمد اقبال کے فکر و فلسفے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اقبال کے نزدیک جب تک کسی عمل میں جد و جہد اور انقلابی روح کا فرما نہ ہو تب تک اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے دنیا کی تاریخ میں ہونے والی ناانصافیوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے انقلابات کا بغور مطالعہ کیا تھا. اس میں دو رائے نہیں کہ وہ ایک انقلابی مفکر تھے. ان کا نقطہ نظر تھا کہ کشمکش سے بھرپور زندگی قوموں کی بقا اور ارتقاء کی ضمانت، اور کشمکش سے محروم زندگی موت کا پیغام ہوتی ہے. جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی. روح یہ ایک شعر ہے ان کا. اقبال نے اپنے عہد کے نوجوانوں سے اسی جذبے کی آزادی کی تمنا کی اور اپنے لیے بھی یہی پسند کیا. ان کی خواہش تھی کہ غلامی اور محکومی کی وجہ سے جو کام ماضی کی گزشتہ صدیوں میں کرنے کو رہ گئے ہیں وہ نوجوان نسل ان کو پورا کرے. اور اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نبیز غریبی میں نام پیدا کر. گاندھی جی کا جو سودیسی تحریک جو تصور ہے اس سے یہ اقبال کا تصور ہم آہنگ نظر آتا ہے. اقبال کے نزدیک ہر وہ نظریہ جو فساد انگیز ہے، یعنی جو بنی نوع انسان کو نسل، رنگ، زبان یا جغرافیائی حدود کی بنا پر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ظلم عظیم ہے. اقبال سیاسیات کی حد تک مشرق کے لیے ایک طرح کی جمعیت اقوام کی تجویز پیش کرتے ہیں جس کی اخلاقی قوت جنیوا کی مجلس اقوام کے مقابل اس لیے زیادہ سچی ہونی چاہیے کہ اس میں سرمایہ دارانہ شہنشاہیت کے کفن دروزوں کے سرمایہ کا محرک اصلی کار فرما نہ ہو. اقبال کو فلسطین کے مسئلے سے بے حد گہری دلچسپی تھی، اور نہ صرف اقبال کو بلکہ بہت سارے شعراء کو جو اردو کے شاعر تھے وہ فلسطین کے مسئلے کو ہمیشہ اٹھاتے رہے. ہم جانتے ہیں کہ فیض نے فلسطین کے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ہیں، وہاں کے جو پیرلو کے جو سربراہ تھے یاسر عرفات، انہوں نے اپنے خط میں ان کی تحسین آمیز خط لکھا اور اس طرح سے پذیرائی کی. تو اردو کی جو خدمات ہیں وہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر جہاں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہو، اس کی آزادی کی جد و جہد میں وہ شامل نظر آتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے میں نے عربی کے شاعروں کا مطالعہ کیا تو اس میں پایا کہ وہ ہمارے ملک کی جد و جہد آزادی سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اپنی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جد و جہد آزادی ہے، اس میں
گاندھی کی رہنمائی میں جو ایک یہ جدوجہد چل رہی ہے وہ ہمارے ملک میں بھی جاری رہنی چاہیے. اور ہم سب تاریخ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں, جانتے ہیں کہ کم و بیش یہ نو آبادیاتی جو سلسلہ تھا تقریباً 5 7 10 سالوں میں بہت بیشتر ممالک یہاں سے لے کر افریقہ تک سب آزاد ہوئے. تو اس طرح سے اردو کا کردار اتنا اہم ہے کہ دوسرے ممالک کے شعراء بھی, یہاں تک کہ اتنی قدیم زمانوں کے فارسی کے عربی کے جو شعراء ہیں ادبا ہیں وہاں کے, اور بہت سارے جو فلسفی ہیں وہ ہماری اردو کی اس طاقت کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی پذیرائی کرتے ہیں. طرز تعلیم, مغربی طرز تعلیم کی بڑی مخالفت کرتے ہیں, اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری تہذیب کو متاثر کرتی ہے. اس میں بہت سارے میں نے اشعار کے حوالے سے گفتگو کی ہے. مذہبی اور دینی پیشواؤں کے سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. بعض اوقات جو ہمارے جو نظام تعلیم کی جو کمی ہے اس کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں. میں اس لیے نظام تعلیم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جب تک کہ ہم اس کو درست نہیں کریں گے تب تک مکمل طور پر ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں, اور ترقی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر سکتے ہیں. اقبال کا خیال تھا کہ مساوات پر مبنی ایک مثالی نظام چاہیے جس میں آزادی, عدل جوئی, انفرادی ترقی اور بے خوف زندگی بسر کرنے کی ضمانت دی گئی ہو, جس سے فرد کی حیثیت جماعت میں گم نہ ہو بلکہ اس کی حیثیت اور زیادہ مستحکم ہو, جو خودی کا تصور ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں. اس کے سلسلے میں بات کی ہے. اور تمام ناکامیوں اور بگاڑ کا ذمہ دار بہت سارے سیاسی رہنماؤں پر لگاتے ہیں. ہم روزمرہ کے واقعات اور جو ہماری صورتحال عام طور سے ہوتی ہے ذکر کرنا ضروری نہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب تک اس سے نجات حاصل نہیں کریں گے تب تک یہ ملک ہمارا ترقی نہیں کرے گا, اور تب تک ہم کو اصلی آزادی نصیب نہیں ہوگی. قوم کے اندر جو بگاڑ ہے اس کی طرف بہت زیادہ اشارہ کرتے ہیں, اس کی اصلاح کی بات کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں نے بہت ساری مثالوں سے اس پر بات کرنے کی کوشش کی ہے. سرمایہ دارانہ نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے جاگیردارانہ نظام کے بطن سے ہی سرمایہ دارانہ نظام قائم ہوا تھا. جو مزدور پہلے زمینداروں کے کھیت میں مزدوری کرتے تھے وہ آج ملوں اور کارخانوں میں 2 وقت کی روزی روٹی کے لیے دن رات محنت کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ پہلے بھی غلام تھے, اور آج جب کارخانوں کا پورا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو ترقی کے نام پر, تو اس میں بھی وہ ایک طریقے سے غلامی کی زندگی ہی بسر کر رہے ہیں. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کی حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ, پرانی سیاست گری خوار ہے, زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کر مداری گیا. فرد کی آزادی کا تصور ہے. اور اسی طریقے سے وہ اسلامی انقلاب کو جو آج سے 1400 سال پہلے جس طرح سے انسانیت کی بات کی گئی تھی اس کو ایک طریقے سے وہ ایک ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم ہو, ظلم و زیادتی کے خلاف تمام طرح کی جو رسمیں روا رکھی گئی ہیں وہ ایک طریقے سے ختم ہو جائیں. بس اپنے مقالے کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے.